شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ درود شریف ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہیں، اور اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو، اور آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورۃ احزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکی اس کی لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے، اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نہ ہی اس میں ہی اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور، جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے، کہ پڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دن کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلاشبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا اور وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالحہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالحہ شخص نے اس کے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جوں ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المحائب اللانیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر رہیں۔ ایک مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئیں۔ حاشیہ علی تفسیر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی
وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اسے بیماری کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ،
اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔